الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ مبارک مہینے میں ہوئی. پچھلے ہفتے آپ حضرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے متعلق چند اقوال سنے. میں بہر کیف 12 ربیع الاول پر آپ سب کے سامنے کچھ باتیں عرض نہیں کروں گا، کیونکہ میرا جو موضوع ہوتا ہے، میری جو تحقیق اور تخریج ہوتی ہے وہ تھوڑی سخت ہے. میں نے جانا کہ شاید آپ لوگوں کو ہضم نہ ہوتی ہو، اس لیے میں موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کا 12 ربیع الاول سے کچھ لینا دینا ہے نہیں. بڑی عجیب و غریب آیت ہے. قرآن ہی پورا کا پورا عجیب و غریب ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے حضرت انسان کی جو سب سے دکھتی ہوئی رگ ہے اس پر کلام کیا ہے. معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو آج سب سے زیادہ پھیلی ہوئی چیز ہے، جس کو ہم نے برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، بار الہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس آیت کریمہ میں اس پر کلام کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اللہ انسانوں سے مخاطب نہیں ہے، ایمان والوں کی جو خامیاں ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ اے ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اپنی خبر لو. علیکم انفسکم. یہ سب سے زیادہ خرابی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہمیں ہماری خبر نہیں ہے کہ ہمارا ٹریک کون سا ہے، لیکن سامنے والے کے اوپر برابر نظر کہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، معاملات درست نہیں ہیں. ارے علیکم انفسکم، میرا کیا حال ہے؟ میں کتنے پانی میں کھڑا ہوں؟ دوسروں کو بول رہے ہو جو گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہیں، ارے میرے بھائی اپنی خبر لے، تیرے تو سر کے اوپر پانی چلا گیا ہے. لا یضرکم، آگے اللہ فرماتا ہے کہ لا یضرکم، کہ وہ لوگ جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، جو اللہ کے حکم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لات مار کر کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تیرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، بشرطے کہ اذا اہتدیتم، تو اگر ہدایت پر. کیا فرما رہا اللہ کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو ان گمراہ سے جو گمراہی کا راستہ پکڑے ہوئے ہیں تمہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں بزرگوں دوستوں؟ ہمارے معاشرے کے اندر
یہ برائی جو ہے نا جڑ پکڑ چکی ہے، جڑ۔ 4 آدمی اگر ایک جگہ جمع ہو گئے تو لن ترانی کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ بزرگوں، صحابہ کی زندگی یہ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ عمر تو جنتی ہے، کہ نبی خود فرما رہے عمر سے کہ جب معراج میں سفر پہ گیا، میں نے جنت کے اندر دیکھا عمر تیرا محل ہے، میں نے سوچا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن عمر تیری غیرت نے مجھے روک لیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت قائم ہے، جنہوں نے اپنے کان سے سنا کہ عمر تو جنتی ہے، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پوچھتے ہیں، کون حذیفہ بن یمان؟ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقوں کی فہرست تیار کر کے دی تھی۔ آپ پوچھتے ہیں خلیفہ ہونے کے باوجود کہ حذیفہ خدا کی قسم کھا کر کے کہو کہ منافقوں کی فہرست میں اس عمر کا نام تو نہیں۔ ہماری فکر کیا ہے؟ خدا کیا کر رہا ہے؟ ہماری انگلی سامنے والے پر ہے۔ یہ زندگی اللہ کو مطلوب نہیں ہے بزرگوں دوستو۔ اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، سب سے پہلے اپنی اور اپنی ذات کی فکر کرنی ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ آخرت میں باپ جو کرے گا اس کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے، اور بیٹا جو کرے گا اس کا باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی ذات کی فکر کرنی ہے بزرگوں دوستو، سامنے والی کی فکر نہیں کرنی ہے کہ امام صاحب کیا کرتے ہیں، مؤذن صاحب کیا کرتے ہیں، فلاں کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ ارے تم سے یہ سوال ہونے والا ہے، آپ سے اللہ یہ پوچھے گا، کس گھمنڈ میں مبتلا ہو؟ آخرت میں جب خدا کے سامنے کھڑے ہوگے تو اللہ پوچھے گا، یہ جو لندرانی کیا کرتے تھے، ادھر کی ادھر کیا کرتے تھے، کس گھمنڈ میں مبتلا تھے تم؟ دولت تھی، مال تھا، عہدہ تھا، کیا تھا آپ کے پاس؟ اللہ لائن میں دکھا دے گا کہ اگر مال کا گھمنڈ تھا تو دیکھ لے قارون پیچھے کھڑا ہے، عہدے کا گھمنڈ تھا تو دیکھ لے فرعون تیری لائن میں تیرے پیچھے کھڑا ہے، نمبر آئے گا۔ زندگی وہ مطلوب ہے اللہ کو بزرگوں دوستو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور ان کے بعد صحابہ کرام نے اپنی فکر کی۔ کس کی فکر کی؟ اپنی فکر۔ ذرا سا بھی تکبر اگر دل اور دماغ کے اندر آ گیا نا بزرگوں دوستو، مال کا گھمنڈ آیا، اس تکبر آیا، اس کو دور کیا، عہدے کا گھمنڈ آیا، اس کو دور کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جبہ آیا تھا، جبہ، عمدہ لباس، آپ نے اسے پہن کر کے خطبہ دیا۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر کے پہلی فرصت میں اسی جبے کو پہنے گھر سے مشکیزہ اٹھایا، اس کے اندر پانی بھرا اور کندھے پہ رکھا اور اٹھا کر کے بڑھیا کے گھر لے جا کر کے پانی کو ڈال دیا۔ لوگوں کے حیرت اور تعجب ہوئی کہ امیر المؤمنین کسی کو حکم دے دیتے وہ پانی پہنچا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نہیں، یہ جبہ پہننے کے بعد میرے دل کے اندر تھوڑا عجب آیا، تھوڑا گھمنڈ آیا، تھوڑا تکبر آیا، تو میں نے اس کا علاج کیا۔ ہم کرتے علاج نہیں، فرصت ہی نہیں ہے بزرگوں نے، فرصت ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ، میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے جو جنگیں کی، جو عمل کیا، جو کار خیر کیا، اللہ اس پر تو ہمیں ثواب مرحمت فرما دے، اور نبی کے بعد جو بھی عمل ہم کریں، جو تبلیغ کرے دین کی، جو جہاد کرے، جو کار خیر کرے، اللہ اس پر ہمیں برابر برابر چھوڑ دے۔ کتنا ڈر ہے عمل کا، دیکھو
کتنا ڈر اور خوف ہے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اے عمر، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم نے بہت دین کا کام کیا ہے، بہت دعوت و تبلیغ کی ہے، بہت سی جنگیں لڑی ہیں ہم نے ایمان کی خاطر، کہ میں تو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ نہیں، مجھے ڈر ہے۔ یہ فکر ہے بزرگوں اپنی، ہمیں فکر ہے اپنی۔ اللہ نے بزرگوں دو آنکھیں دی ہیں، کس لیے دی؟ کبھی غور کرتے ہیں ہم کہ سامنے والے کے اندر کیا چاہیے اس کو تلاش کرو، اور ایک آنکھ اس لیے دی ہے کہ میرے اندر کیا برائی ہے میں اس کو تلاش کروں۔ میں نے دونوں کی دونوں آنکھیں سامنے والے کی برائی تلاش کرنے کے اندر لگا دی، اور واویلا کیا مچا رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، فلسطین میں پریشان ہے، برما میں پریشان ہے۔ ارے حالات آج کے نہیں ہیں بزرگوں، دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، وہ حالات تو ابھی آئے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا تو کیا حالات تھے مکے کے؟ 21 سال تک، کتنے سال تک؟ 21 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا لوگوں نے تعاقب کیا ہے۔ ہمارے قتل کے پیچھے ہے کوئی؟ یہ حالات ہیں ہندوستان کے اندر، ہم رونا روتے ہیں۔ ہم اپنے حالات کو، اپنے اعمال کو چیک کریں بزرگوں، دوستوں، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اللہ کو مطلوب ہے، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس اور تعلیم دے کر کے گئے۔ ہم نے کتاب اللہ تو چھوڑا اور سنت رسول کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے ان دونوں کو، کتاب اللہ و سنت رسول کو، بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا تھا، اور بڑے آسان راستے، بڑے سیدھے راستے جنت میں جانے کے اور زندگی گزارنے کے بتائے بزرگوں، دوستوں، کہ کوئی ٹیڑھا میڑھا راستہ نہیں ہے، ٹن نہیں ہے، کہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن انسان کوشش کرے تب نا، انسان فکر کرے تب نا، بس اسے تو دوسروں کی فکر لگی ہوئی ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اپنے حال کی فکر نہیں، اپنے اعمال کی فکر نہیں۔ پھر رونا روتا ہے، بیمار ہوں، آنکھ کی روشنی چلی گئی، قوت گویائی چلی گئی، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے۔ ارے ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، قرآن میں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے، تو پھر تمہاری قوت سماج کیوں چھین لی؟ کبھی غور کرا؟ نہیں، فرصت ہی نہیں ہے، بس لن ترانی کے پیچھے فرصت نہیں ہے۔ اگر فرصت ہے کسی چیز کی، ایک کپ چائے پینے کی بھی اگر فرصت ملے گی تو ایک کپ چائے پینے میں جتنا وقت لگے گا 200 برائیاں تو کر ہی ڈالوں گا، اس سے کم و بیش پیچھے ہٹوں گا نہیں بزرگوں۔ اللہ کا ہر کام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہوا ہے دنیا کے اندر، کہ نبی کی رضا خدا کی رضا، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، نبی سے دشمنی خدا سے دشمنی، نبی سے محبت خدا سے محبت، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، جوڑ دیا اللہ نے دونوں کو۔ کوئی ایک چیز پکڑ کے چلو گے تو دریا پار نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی، ایمان لانے کے بعد سے جنگ بدر سے لے کر کے آپ حجۃ الوداع تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوئی وہ جنگ یمامہ کے اندر ہوئی۔ آپ نے بتایا کہ میں نے جنت میں جانے کا سب سے سیدھا اور سمپل طریقہ سیکھا، کہ کیا ہے کہ میں نے کبھی اپنی زبان سے
کسی کو نازیبا الفاظ نہیں بولا، اور کبھی میں نے اپنے دل کے اندر کسی کے تعلق سے کینہ اور کپٹ نہیں رکھا. سیدھا سمپل سا فنڈا ہے. امت میں جوڑ بھی پیدا ہوگا، اتحاد بھی قائم ہوگا، آپس میں محبت بھی بڑھے گی. کب لیکن کریں تب نا، فرصت نہیں ہے یہ سب اصلاح کی. قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی فرصت نہیں ہے. کیا کریں گے ہم زندگی کے اندر؟ فرض کرو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آج ہمارے درمیان میں موجود ہوتے، فرض کیجیے آپ، تو یہ ہمارے ایمان کی حالت کو دیکھ کے، ہمارے اعمال کی حالت کو دیکھ کر کے ہم پر کون سا فتویٰ عائد کرتے، کون سے اینگل سے مسلمان کہتے ہم کو. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو سیکھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر اتنی آوازیں بلند ہوتی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون کیا پڑھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرنا پڑتی تھی کہ سنو پڑھو. ہم نے سمجھا ہی نہیں نبی کے مقام کو. ہم نے تو نبی کے مقام کو اتنا ہی سمجھا ہے کہ 12 ربیع الاول منا لو، ڈھول تاشے بجا لو، بس یہی نبی کا مقام ہے. چاہے قرآن جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے ایک آیت ہماری درست نہ ہو، نماز میں کتنے فرض ہیں کتنے واجبات ہیں چاہے ہمیں پتہ نہ ہو، بس 12 ربیع الاول جوش اور خروش سے منا لو، بخشش ہو جائے گی. بزرگوں دوست ہے کہیں ایسا لکھا ہوا؟ ارے جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کچھ تو تحقیق و تخریج کا مادہ رکھو. نہیں، یہی جو میسج آپ کر رہے ہو 12 ربیع الاول کے تعلق سے، آپ کی اولاد کے پاس جو ابھی 4-5 سال کی، کیا میسج جائے گا؟ آپ کی موت کے بعد وہ اولاد کیا کرے گی بتائیے؟ دین سمٹ کے جلسے اور جلوس کی طرف چلا جائے گا. عبادات، اخلاق، معاملات سارے کے سارے زندہ درگور کر دیں گے ہم لوگ. جسٹس تقی عثمانی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، واٹس اے کرسچینٹی، کہ میں اٹلی گیا. حضرت اٹلی تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر ایک آدمی ملا. اس نے کہا کہ حضرت بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں. کہ کیا ہوا؟ کہ یہاں پہ جاب کے تعلق سے آیا تھا اٹلی کے اندر، اٹلی کی ہی ایک انگریز کرسچن لڑکی سے میں نے شادی کر لی. یہ حضرت کا تحریر کردہ واقعہ، آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں واٹس اے کرسچینٹی کے اندر، کہ میرے اندر، میری زندگی کے اندر خود دین نہیں تھا، بیوی کو کبھی اسلام بتایا نہیں، ایمان کیا ہے وہ بتایا نہیں، نبی کے اخلاق کیا ہے وہ سکھایا نہیں، مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ بتایا ہی نہیں. وہ اپنا کرتی رہی، میں اپنا کرتا رہا، اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا. جب بچے ہوئے اور ایک بچہ میرا بڑا ہوا، کہ میں ایک دن گاڑی چلا رہا تھا تو اچانک سے گاڑی کے مجھے بریک لگانے پڑے کہ سامنے کتا آ گیا. کیا آ گیا؟ کتا آ گیا. میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اور میرے بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میرے بیٹے نے کیا کیا؟ میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، لیکن میرے بیٹے نے کرسچن جو کرتے وہ کیا. مجھے احساس ہوا، میں ساکت ہو گیا کہ میرے بیٹے نے کیا کیا. یہ تو مسلمان ہوں، بحیثیت مسلمان ہونے کے میرے بیٹے کو بھی مسلمان ہونا چاہیے. اب اس کو فکر ہوئی، اولاد کی فکر ہوئی. اس نے حضرت کو خط لکھا
کہ حضرت میرے گھر کے اندر ایسا ماحول ہے. میں نے بیوی کو آ کر کے سمجھایا. اس نے کہا کہ کرسچینٹی کے اندر کیا برائی ہے؟ آپ بھی خدا کو مانتے ہو، میں بھی خدا کو مانتی ہوں. فرق یہاں آ کر کے ختم ہو جاتا ہے کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور میں خدا کے گوڑ کے بیٹے عیسیٰ کے مذہب پر ہوں. مولانا کہ انہوں نے تفصیلی خط لکھا تو مفتی صاحب نے اس کا علاج بتایا کہ آپ سب سے پہلے گھر کے اندر وہ جتنے بھی دینی امور ہیں، چاہے وہ جسم کے تعلق سے ہوں، چاہے وہ زبان کے تعلق سے ہوں، چاہے وہ اخلاق کے تعلق سے ہو، چاہے وہ معاشرے کے تعلق سے ہو، وہ قائم کیجیے. کہ آپ نماز پڑھیے، رمضان آئے تو روزے رکھیے، اپنی بیوی سے آپ اچھے سے پیش آئیے. اب تک آپ نے جو لڑائی جھگڑائی کر کے زندگی گزاری ہے اس کو چھوڑ دیجیے، اچھے سے پیش آئیے، اچھے اخلاق مسلمانوں کے پیش کیجیے. اور یہ میری کتاب ہے واٹس اے کرسچینٹی، اس کو پڑھنے کے لیے دیجیے. انہوں نے گھر کے اندر نماز شروع کی تو گھر میں جتنے افراد تھے بچے، ان کے اندر چینیں گوئیاں شروع ہو گئی کہ ہمارے ابا کو اچانک ہو کیا گیا ہے. بھائی جب بچہ بچپن سے دیکھے گا ہی نہیں کہ ہمارے والد صاحب نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیا نماز کو جانے گا. انہوں نے دیکھا ہی نہیں پیدا ہونے کے بعد سے. تو اس کا فرق یہ ہوا کہ حضرت لکھتے ہیں کہ بچوں نے باپ سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ ابا یہ جو کرتے ہیں آپ یہ کیا ہے؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس سے نفع کیا ہوگا؟ کہ پہلے آپ امی کچھ بولتی تھی تو آپ جھگڑتے تھے، ابھی آپ کچھ بولتے ہیں تو آپ سرخم تسلیم کر لیتے ہیں، اچھی تدبیریں بتاتے ہیں والدہ کو. یہ کیا ہے؟ بولتے بیٹا یہی اسلام ہے. میں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا اس لیے آپ لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائے. ہم غور کریں بزرگوں اس واقعے سے، یہ جو ہم خوشیاں مناتے ہیں ہم نے کبھی کوشش کی جاننے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس چیز میں ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز دوگانہ ادا فرمائے. کہاں پہ؟ خانہ کعبہ کے اندر. عمرو بن ہشام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ میں کس طرح محمد عربی کو اذیت دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں. عمرو بن ہشام کہیں سے جا کر کے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر کے لاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے کے اندر گئے وہ اوجڑی اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی جنبش نہیں کر پاتے، ہل نہیں پاتے، سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بھاگی ہوئی آتی ہیں اور اوجڑی کو دھکا دیتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے جاتی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں. ان کی بیوی حضرت حمزہ سے کہتی ہے کہ جاؤ دیکھو اپنے بھتیجے کو عمرو بن ہشام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہ کیا درگت بنائی، کہ تو بتا کیا معاملہ کیا. اس نے سارا قصہ بیان کیا. غصہ آ گیا، تیر کمان لی اور نکل گئے، تلوار گلے میں لٹکائے اور نکل گئے. دیکھا کہ عمرو بن ہشام
خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہے اور تیر کمان سے اتنی زور سے اس کے سر پر وار کیا کہ اس کا سر پھاڑ دیا۔ یہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمگین بیٹھے، کسی غور و فکر میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید جو تھوڑی دیر قبل واقعہ پیش آیا ہے اس سے رنجیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے، مجھے خبر لگی کہ تمہارے ساتھ عمرو بن ہشام نے کیا کیا، لیکن اب جو بات میں بتاؤں گا وہ بات سن کے آپ کے دل کے اندر جو رنج و غم ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چچا، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میری خوشی کس چیز میں ہے؟ آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بھتیجے کی خوشی کس چیز میں ہے؟ کہ آپ ایک وحدہ لا شریک لہ کی پرستش شروع کر دیجیے، کہ آپ اللہ کی اور اس کی ربوبیت کا اقرار شروع کر دیجیے، کہ آپ کے بھتیجے کی خوشی اس چیز میں ہے۔ ہم غور کریں بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود کس چیز کو مقدم رکھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کس ٹیک پر ہے؟ ہمیں ہماری فکر ہے ہی نہیں بزرگوں، دوستو، کہ ہمیں ہماری قبر کی فکر نہیں، کہ ہمیں ہماری قبر میں سونا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی ساری زندگی کے اندر جو کرتا ہے، 60-70 سالہ زندگی کے اندر جو کچھ اس نے کیا، وہ سارا کا سارا موت پر لا کر کے جمع کر دیا جاتا ہے، کہ جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ ساری کی ساری جو بے راہ روی والی زندگی ہم نے گزاری ہے بزرگوں، دوستو، وہ موت پر لا کر کے جمع کر دی جائے گی کہ اب کلمہ پڑھ کے بتا۔ وہ جو ہم نے زندگی غیبت میں گزاری ہے، وہ چغل خوری میں گزاری ہے، وہ نماز چھوڑنے میں گزاری ہے، وہ عیاری اور مکاری میں گزاری ہے، جو دھوکہ دے کر کے کاروبار کرنے میں گزاری ہے، وہ ساری کی ساری موت پہ لا کر کے جمع کر دی جائے گی۔ تب اللہ کہے گا کہ تیرا آخری وقت ہے، جس کے یہاں میری ویلیو ہے، ایمان بچا کر کے لانے پر جو میری ویلیو ہے، اب کلمہ پڑھ کے بتا۔ ایمانداری سے بتاؤ بزرگوں، دوستو، کہ ایمان 100% جو اللہ کو مطلوب ہے اس پر اگر ہم نے زندگی گزاری ہوگی تو کلمہ پڑھنا آسان ہے، نہیں تو بزرگوں، دوستو، کس حال میں ہم دنیا سے رخصت ہوں گے یہ ہمارے خود اپنا فکر کرنے کا مقام ہے، اور ہم اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے مزاج کو سمجھیں کہ ملک کا کیا مزاج ہے۔ بے راہ روی والی زندگی گزار کے مطلب نہیں ہے بزرگوں، دوستو، بہت ہو گیا، توبہ کر لو اللہ سے، اللہ کے حضور آ جاؤ۔ نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے بزرگوں، دوستو، کہ جب ہمارے ساتھ بھی اللہ پہ غلط معاملہ کر دے۔ اس سے پہلے ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری پکڑ کر لے، ہماری بے راہ روی والی زندگی جو ہے اس پر اللہ کا عتاب نازل ہو جائے، نہ کرے اللہ ہماری پکڑ کر لے۔ کوشش کرے، اپنی ذات سے سب سے پہلے کوشش کرے کہ میری زندگی کے اندر 100% اللہ کا حکم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے۔ اس کے لیے دن اور رات کوشش کریں، دعا کریں اللہ سے، اللہ کے حضور مانگے، اللہ کیا نہیں عطا کر سکتا بزرگوں، دوستو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور 100% اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔